السلام علیکم جی، امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ہم پڑھ رہے ہیں ناول مومن کی مومنہ اور رائٹر ہیں بنت مہرباں۔ آج ہم پڑھیں گے اس کی قسط نمبر 4۔ اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ناول کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں اپنا ناول۔ سب باہر بیٹھے چائے پی رہے تھے جب دروازہ بجا۔ رملہ نے دروازہ کھولا۔ میری اماں یہاں ہیں؟ چھوٹے سے بچے کو اکیلے ڈر لگ رہا ہے؟ وہ اس کا مذاق اڑاتی ہوئی بولی۔ نہیں جی، میں تو بس اس لیے آیا ہوں کہ اب پتہ نہیں میرے بغیر کوئی فیصلہ ہوگا، بس اسی لیے آ گیا۔ ہاں، تمہارے بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا نا؟ بالکل، یہ بول کر وہ اندر آ گیا۔ کیا کہاں آ رہے ہو؟ جاؤ، ابھی مجھ سے نہیں بنتی تمہارے لیے چائے۔ وہ اسے اندر آتا دیکھ کر وہ بولی۔ بیگم، چائے تو میں آپ کے ہاتھ کی ہی پیوں گا۔ وہ اسے چھیڑتا اندر کی طرف چلا گیا۔ زہر پلاؤں گی میں تمہیں۔ غصے سے وہ کہتی زور سے دروازہ بند کیا۔ اندر سب کو اس نے سلام کیا اور ابا کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ بھی پیچھے اندر آئی۔ اسے اپنی جگہ پر بیٹھا دیکھ کر دل کیا اس کے سر پر سارے بال نوچ لے، لیکن صبر کا گھونٹ پیتی وہ خاموشی سے امی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ کیوں آ گئے ہو؟ اماں نے پوچھا۔ کچھ نہیں اماں، بس چائے کا دل تھا اسی لیے آپ کو بلانے آیا ہوں۔ رملہ کو اپنی نظروں کے حصار میں رکھتا وہ بولا۔ اچھا، اب تمہارے لیے چائے بنانے کے لیے تمہاری ماں یہاں سے جائے گی؟ باولے ہو گئے ہو۔ امی اس کی بات سن کر بولی۔ جاؤ رملہ، ابراہیم کے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ امی کا کچھ زیادہ ہی اپنے داماد سے ہمدردی تھی۔ اچھا امی، وہ غصے سے اسے گھورتی بولی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائے جیسے کہہ رہا ہو دیکھو جیت تو میری ہوئی ہے نا۔ بدتمیز انسان نہ ہو تو خود کے ہاتھ ٹوٹے ہیں کیا؟ خود نہیں بنا سکتا اپنے چائے؟ منحوس نہ ہو تو وہ اسے گالیوں سے نوازتی اس کے لیے چائے بنانے لگی۔ پہلے اس کا دل کیا اپنے لیے بھی چائے بنائے، لیکن پھر سوچا کہ چائے والے برتن بھی دھونے پڑیں گے، اس لیے خاموشی سے بیٹھ گئی تھی۔ لیکن اب برتن تو دھونے ہی ہیں، اس لیے خود کے لیے بھی بنا ہی لیتی ہوں۔ مومن اپنے دوست کی منگنی پر گئی ہوئی تھی، اس لیے وہ آج کام کر رہی تھی۔ اپنے لیے چائے بنا کر اب وہ اس کے لیے چائے بنا رہی تھی، جس میں چینی کی جگہ وہ نمک ڈال رہی تھی۔ مزے سے چائے پیتی وہ سوچ رہی تھی کہ کتنا مزہ آنے والا ہے۔ مسکراتے مسکراتے اس کے سامنے چائے رکھی۔ وہ بھی ابراہیم تھا، بچپن سے اسے جانتا تھا کہ جب وہ اس طرح مسکراتی ہے تو ضرور دال میں کچھ کالا ہوتا ہے۔ ابھی بھی وہ سمجھ گیا تھا کہ ضرور اس نے چائے کے ساتھ کچھ گڑبڑ کی ہے۔ چائے اس کے سامنے رکھتی اپنی جگہ پر بیٹھ کر اب وہ آنے والے لمحات کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ رملہ، اس چائے میں کیا ڈالا ہے؟ کچھ نہیں، وہی ڈالا ہے جو چائے میں ڈلتا ہے، مسکراتی ہوئی بولی۔ اچھا، بہت مزے کی ہے نا، اسی لیے پوچھ رہا تھا۔ وہ بھی آگے سے مسکراتا ہوا بولا۔ سب اپنی باتوں میں مصروف تھے، اسی لیے ان کی طرف توجہ نہ تھی۔ بہن، ہمارے آنے کا مقصد تھا کہ اب ماشاءاللہ سے بچے بڑے ہو گئے ہیں، مومن کی بھی جاب لگ گئی ہے، اب کچھ عرصے میں انشاءاللہ اس کی بھی ترقی ہو جائے گی، تو میں نے سوچا ہے بچوں کی شادی کر دی جائے۔ نیک کام ہے، اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ابا نے اپنے آنے کا مقصد ان کو بتایا تھا۔ بھائی، بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن ہمیں بھی کچھ وقت چاہیے، کچھ انتظام وغیرہ کرنے ہوتے ہیں۔ امی بولی۔ اب وہ ان کی بیٹی تھی، خالی ہاتھ بھلا کیسے اس کی رخصتی کرتے؟ کیسے انتظام بہن؟ کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بس آئیں گے اور 3 4 گواہ ہوں گے اور سادگی سے نکاح کر کے اپنی امانت لے جائیں گے۔ نہیں بھائی، میری پہلی بیٹی ہے، اب میں اسے خالی ہاتھ تو نہیں نہ رخصت کروں گی، کچھ وقت تو چاہیے ہوگا نا۔ ٹھیک ہے، پھر اگلے مہینے کی کوئی تاریخ رکھ دیتے ہیں۔ اب کی بار اماں بولی۔ وہ بھی ماں تھیں، جانتی تھیں کہ ماں کے کتنے ارمان ہوتے ہیں اپنی بیٹیوں کی شادی کے۔ ٹھیک ہے، پھر اگلے مہینے کی 21 کو ہم آئیں گے اور اپنی امانت لے جائیں گے۔ ابا نے تاریخ بتائی۔ ٹھیک ہے بھائی، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ امی بولی۔ بہن، ہم نے کون سا دھوم دھڑکا کرنا ہے، بس خاموشی سے سنت پوری کرنی ہے، ویسے بھی میں تو سخت خلاف ہوں شادیوں کے رسم و رواج کے۔ ابراہیم کی زبان پر خارش ہوئی تو بولا۔ ابا، اب ہم اتنی سادگی سے تو نہیں نہ کریں گے کہ شادی شادی ہی نہ لگے، کچھ تو کریں گے نا۔ ابا صرف اسے گھور کر ہی رہ گئے تھے۔ کرنا ضرور کرنا، لیکن اسلام کے دائرے میں رہ کر کرو، جس چیز کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے تو وہ کرو۔ ابا بولے۔ جی ابا، فرمانبرداروں کی طرح وہ بولا۔ اس کی یہ والی فرمانبرداری تو صرف رملہ ہی جانتی تھی۔ وہ آفس میں بیٹھے کب سے اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اماں ابا کو کیا جواب ملے گا۔ خالہ تو ہاں کر دیں گی، لیکن مومنہ، وہ کبھی بھی اس سے شادی نہیں کرے گی۔ جتنی باتیں اس دن اس نے سنائی تھی شاید وہی اب اس کو دیکھنا پسند بھی نہ کرے۔ عجیب کشمکش میں تھا وہ۔ آج دل کیا اس کے پاس جائے اور اس سے معافی مانگ کر اپنی محبت کا اظہار کر دے۔ معافی تو وہ اس سے مانگ لے گا، لیکن اظہار محبت وہ کبھی بھی اس سے نہیں کر سکتا تھا۔ اپنی محبت کا اظہار تو وہ صرف اسے اپنا محرم بنا کر کرے گا۔
اس وقت اللہ بھی اسے اجازت دے گا۔ انسان جتنا سوچتا ہے شیطان اتنا ہی اسے الجھاتا ہے، اسی لیے سب معاملے اللہ پر چھوڑ کر اس ذات پر آنکھ بند کر کے یقین کر لینا چاہیے۔ وہ گھر آئی، کچن میں پڑی مٹھائی کو دیکھا، ایک مٹھائی اپنے منہ میں ڈال دی۔ اس نے رملہ سے پوچھا، رملہ یہ مٹھائی کون لایا ہے؟ کیوں، مزے کی ہے نا؟ وہ اسے چھیڑتی ہوئی بولی۔ بکو نہیں، بتاؤ کون لایا ہے یہ؟ اوہ، آپ کو نہیں پتا کیا؟ وہ اب اسے تنگ کرتی ہوئی بولی۔ کیوں، کیا ہوا؟ مجھے نہیں پتا۔ وہ اب حیران ہوئی تھی کہ تھوڑی دیر گھر سے کیا گئی، پیچھے کیا ہو گیا۔ وہ گھر میں مٹھائیاں آ رہی ہیں۔ آپ کی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے نا؟ اسی خوشی میں رملہ نے خوشی سے اسے بتایا۔ کس چیز کی ڈیٹ فکس ہوئی ہے؟ وہ حیرانگی اور پریشانی والی کیفیت میں بولی۔ آپ ہی یار، آپ کی ڈیٹ شادی کی فکس، اور کس چیز کی؟ وہ خوشی سے اسے گلے لگاتی ہوئی بولی۔ کیا؟ وہ حیرانگی سے بولی۔ کب کی ہے اور کس نے کی ہے؟ وہ اب غصے میں بولی۔ کیوں آپی، آپ خوش نہیں ہیں کیا؟ وہ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتی ہوئی بولی، جہاں خوشی کی جگہ پریشانی تھی۔ امی کہاں ہیں؟ وہ اس کے سوال کو نظر انداز کرتی ہوئی بولی۔ اندر کمرے میں ہیں۔ اندر کمرے میں آئی تو امی جائے نماز پر دعا مانگ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ دعا کر کے وہ اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ نماز پڑھ لی تم نے؟ امی نے اس سے پوچھا۔ جی پڑھ لی ہے۔ وہ اپنی نماز ایک بھی قضا نہیں ہونے دیتی تھی، چاہے اسے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ اپنی اللہ کے سامنے اپنی حاضری لازمی لگواتی تھی۔ امی، آپ نے کیوں میری ڈیٹ شادی کی فکس کی؟ وہ اب ان سے گلہ کر رہی تھی۔ بیٹا، شادی کل بھی تو کرنی ہے نا، اسی لیے کر دی، اور ویسے بھی تم ان کی امانت ہو میرے پاس، اور آج وہ آئے ہی تھے اپنی امانت کے لیے، تو میں کیسے انہیں انکار کرتی؟ امی، میں کوئی ان کے بیٹے کے نکاح میں نہیں تھی جو ان کی امانت ہوں۔ امی، یہ کہاں کا انصاف ہے جو آپ نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے؟ کم از کم ایک بار تم مجھ سے تو پوچھ لیتی، میں بھی انسان ہوں، میری بھی کوئی مرضی ہے۔ وہ روتی ہوئی بولی۔ بیٹا، تمہاری کیسی مرضی؟ تمہارے دادا نے بچپن میں انہیں زبان دی تھی، اب تمہاری کون سی مرضی؟ آج اسے اپنے بابا بے حد یاد آ رہے تھے۔ کاش وہ ہوتے تو وہ ان کے سینے سے لگ کر ہوتے، وہ ہوتے تو اسے رونے کہاں دیتے۔ باپ کے بغیر بیٹیوں کی زندگی میں صرف سمجھوتے ہی ہوتے ہیں۔ اگلے مہینے کی 21 کو وہ لوگ آئیں گے اور تمہیں لے جائیں گے۔ اب اگر تمہیں اپنے دادا اور میری عزت پیاری ہے تو خاموشی سے یہ سب قبول کر لو۔ وہ توڑ ٹوک انداز میں کہتی اپنا فیصلہ سنا کر چلی گئی تھی۔ پیچھے وہ روتی ہی رہی۔ بیٹیاں تو بڑوں کی عزت ہوتی ہیں، بیٹیاں تو بڑوں کی عزت رکھنے کے لیے قربان کرنے کے لیے ہوتی ہیں نا۔ وہ بس یہ سوچتی رہ گئی۔ آج ایک اور لڑکی سرخ کفن پہن کر بڑوں کی عزت کا مان رکھے گی، اور یہ تو صدیوں سے ہوتا آ رہا ہے۔ بڑوں کی عزت کا بھرم رکھنے کے لیے چھوٹے اپنی محبتوں کے جنازے نکال رہے ہیں۔ اس لڑکی کو اب رونے کے لیے کسی کے کندھے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اب سجدے میں اللہ کو اپنا درد سناتی تھی۔ ابھی بھی وہ سجدے میں اللہ کو اپنا درد سنا رہی تھی۔ درد اس کو سنانا چاہیے جو اس درد کی دوا دیتا ہو۔ دنیا والے تو بس کرتے ہیں۔ فجر کی نماز ادا کرتے وہ اب اوپر چھت پر ٹہل رہی تھی۔ نیچے وہ نماز ادا کر کے مسجد سے نکل رہا تھا۔ مومن، میں جانتی ہوں میں تمہارے معیار کی لڑکی نہیں ہوں، لیکن میں مجبور ہوں بڑوں کے فیصلوں کے آگے۔ وہ اسے دیکھتی وہ خود سے بولی۔ وہ دونوں اپنے اپنے خیالات رکھتے تھے۔ سیاہ عبایا پہن کر سر کو بھی سیاہ حجاب سے نقاب میں اس کی آنکھیں بہت پرکشش لگ رہی تھیں۔ وہ اپنی ان پرکشش نگاہوں کی حفاظت کرتی تھی۔ وہ کسی کو اپنی نگاہیں نہیں دکھاتی تھی۔ اسے خالہ بھی نے بتایا تھا کہ مومن عورتیں اپنی نگاہیں نیچے رکھتی ہیں، وہ بھی اب اپنے نگاہیں نیچے رکھتی تھی۔ عبایا کی قدر اہمیت اسے اس وقت ہوئی تھی۔ ایک دن وہ اسکول سے آ رہی تھی کہ راستے میں دو عورتیں جا رہی تھیں۔ ایک عبایا میں تھی مکمل پردے میں، اور دوسرے نے صرف چادر لی ہوئی تھی۔ چادر اس لڑکی نے اسی کی طرح لی ہوئی تھی جیسے وہ لیتی تھی۔ وہ عورتیں اپنی باتوں میں مگن تھی کہ ایک تیز رفتار گاڑی آئی اور انہیں ٹکر مارتی باہر نکل گئی۔ سب لوگ اکٹھے ہو گئے تھے۔ جو مکمل حکم الہی اوڑھے ہوئے تھی وہ بے ہوشی کی حالت میں بھی اسی طرح پردے میں تھی، لیکن وہ جو صرف نام کی چادر رکھے ہوئے تھی اس کی چادر سر سے اتر چکی تھی، وہ بے پردہ ہو چکی تھی۔ مومنہ نے جب اسے دیکھا تو مومن اور خالہ بھی کی باتیں ذہن میں گردش کرنے لگی۔ اب پھر یہاں سے اسے سبق حاصل ہوا کہ پردہ کیا ہے اور اللہ نے کیوں اس کا حکم دیا ہے۔ گھر آئی اور سب سے پہلے اس نے اپنا عبایا نکالا جو خالہ بھی اس کے لیے سعودیہ سے لائی تھی جب وہ عمرہ کرنے گئی تھی۔ بے شک پردہ عورت کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس کی قیمت اور قدر تو صرف کسی کو ہے۔ کسی کو یہ قید لگتا ہے اور کسی کو نعمت۔ آج اسے امی کے ساتھ بازار کپڑے خریدنے جانا تھا، اس لیے وہ مکمل تیار تھی۔ وہ لوگ گھر سے نکل چکے تھے۔ وہ اوپر اپنے کمرے میں بیٹھا آنے والے حالات کے بارے میں سوچ رہا تھا جب اس کی نظر کھڑکی میں پڑی جہاں نیچے گلی میں وہ سیاہ عبایا میں مکمل حکم الہی میں تھی۔ وہ اسے اسی طرح دیکھنا چاہتا تھا۔
بھی دعا ہے مومنہ کہ اللہ تمہیں اسی طرح ہدایت کی راہ دکھائے۔ وہ اسے دعا دیتا کھڑکی سے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ آپ سب کے اچھے رسپانس کا انتظار رہے گا اور بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ دعا میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔